نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ سورت کی تعریف یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک حصے کو سورت کہا جاتا ہے۔ کل سورتیں 114 ہیں اور ایک سورت میں کم از کم 3 آیات ہوا کرتی ہیں۔ مثلا سورۃ العصر میں 3 آیات ہیں، سورۃ النصر میں 3 آیات ہیں، سورۃ الکوثر میں 3 آیات ہیں، کم از کم 3 آیات۔ اور سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل اور لمبی سورت ہے، اس میں 286 آیات ہیں۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ سورت کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے۔ آیت ایک حرف بھی ہو سکتا ہے، ایک جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ بڑی سے بڑی آیت ایک رکوع کی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا سورہ مزمل کی جو سب سے بڑی آیت ہے وہ ایک رکوع کی ہے، آخری رکوع ایک آیت میں ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے تقریباً ایک رکوع کے لگ بھگ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے، تقریباً ایک رکوع ہے۔ تو بڑی سے بڑی آیت ایک رکوع بھی ہو سکتی ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی آیت ایک حرف، 2 حرف، جملہ، 3 الفاظ۔ مثلا الف لام میم یہ ایک آیت ہے، حامیم ایک آیت ہے، کاف ہا یا عین صاد ایک آیت ہے۔ کئی معنی ہیں آیت کے۔ ایک ہے آیت کا معنی علامت، آیت کا معنی دلیل۔ مثلا اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بارش کا ذکر فرمایا، زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، دن اور رات کے آنے جانے کا، اس کے بدلنے کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد کشتیوں کے چلنے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں، اس میں علامات ہیں عقل مندوں کے لیے۔ آیت کا معنی عبرت بھی ہے قرآن مجید میں، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کم اہلکنا قبلہم من القرون، اللہ نے کتنی بستیوں کو ہلاک فرما دیا، فرمایا کہ ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک فرما دیا۔ یمشون فی مساکنہم، وہ اپنے گھروں میں چلتے تھے، چلتے پھرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں عبرت ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں عبرت ہے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آیت کا معنی معجزہ بھی ہے۔ مثلا کافروں نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافروں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہو، نبیوں سے کہا کہ اگر آپ نبی ہو تو تمہارے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں ہے، معجزہ ہمیں دکھاؤ نا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں خلاف عادت کام نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ نبی خود بخود نہیں ظاہر فرماتا، جب اللہ چاہے تو وہ خلاف عادت کام ظاہر ہوتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو پانی ختم ہو گیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تشویش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا کا پانی ہے؟ مشکیزے میں تھوڑا سا، چند قطرے پانی، تھوڑا سا پانی تھا، وہ برتن میں لایا گیا۔ آپ نے اپنی انگلیوں کو، یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں، جیسے ہی پانی میں ڈالے، سینکڑوں صحابہ نے اس پانی سے وضو کر لیا۔ اب انگلیوں سے پانی نکلتا، حالانکہ نکلتا نہیں ہوتا، لیکن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے انگلیوں سے پانی نکلتے دیکھا ہے۔ لیکن صحابہ کا یہ یقین تھا کہ جب اللہ چاہے تب وہ معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے، جب اللہ نہ چاہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرا ایک موقع آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی غزوہ بنی مستلق میں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی نہیں ہے،
اب یہ دیکھ چکے تھے پہلے کہ انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، لیکن تشویش اس لیے تھی کہ جب چاہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ دکھا دیں، جب چاہیں پانی نکال دیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں انگلیوں سے پانی نہیں نکالا، بلکہ اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں، اے ایمان والو جب تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، تو وہاں اور حکم نازل ہوا۔ تو معجزہ جو باقی لوگوں کو عاجز کر دے ایسا کام کرنے سے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی معجزہ، یہی خلاف عادت کام اگر اعلان نبوت سے پہلے اس نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے ارہاس کہا جاتا ہے، ارہاسات نبوت۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے وہ پہاڑ بھی یاد ہیں جو جب میں گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتے تھے، تو یہ ارہاسات نبوت ہے۔ پھر اسی طرح خلاف عادت کام اگر کسی ولی کے ہاتھ پر، کسی متبع سنت کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں معجزہ ہو یا کرامت ہو، یہ انسان اپنے بس میں نہیں ہوتا کہ میں جب چاہوں دکھا دوں، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی ہے، جب چاہے اللہ ان کے ہاتھ پر ظاہر فرما دے۔ ایسا بندہ جو متبع سنت اور شریعت ہو، اس کے ہاتھ پر جب خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کبھی کبھار خلاف عادت کام ہوتا ہے لیکن کسی ایسے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے جو فاسق فاجر ہوتا ہے، جو گناہ گار ہوتا ہے، ہم اللہ کا ولی نہیں ہوتا لیکن خلاف عادت کام اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ مومن ہے تو اسے استدراج کہا جاتا ہے، یعنی اللہ اسے ڈھیل دے رہے ہیں، اور اگر وہ کافر ہے اور خلاف عادت کام اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے تو یہ استدراج ہے، اگر مرضی کے خلاف ہو رہا ہے تو یہ اہانت ہے، اللہ اس کی توہین فرما رہے ہیں۔ مثلا مسیلمہ کذاب، یہ اس نے نبوت کا دعویٰ ایسے نہیں کیا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ جس کو بھی پھونک مارتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، ایسی قوتیں تھیں اس کے پاس۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میری نا ایک آنکھ میں درد کر رہی ہے، آنکھ خراب ہے تو دم کر دیں۔ جیسے ہی اس نے پھونک ماری تو دوسری بھی خراب ہو گئی۔ اب یہ دوسری جو خراب ہوئی ہے وہی تو خلاف عادت ہے نا، لیکن یہ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، خراب ہو گئی دوسری، تو یہ اہانت ہے۔ اگر اسباب موجود ہوں اور ہو خلاف عادت تو اس کو جادو یا سحر کہا جاتا ہے۔ مثلا جادوگر جتنے بھی ہیں یہ اسباب اختیار کرتے ہیں، جنات کو تابع کرتے ہیں، اسباب کے تحت یہ ایسے امور سامنے لاتے ہیں جو ہمارے لیے خلاف عادت ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں رحیم یار خان گیا، وہاں پر ایک تھوری تھا۔ جب بندہ پریشان ہوتا ہے یا مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ڈاکٹر کیسا ہے، جو بھی اسے جیسے کہے بھی فلاں کے پاس چلے جاؤ وہ ادھر ہی چلا جاتا ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ وہ اسی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، فلاں مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ پریشان حال تھا، اس نے کہا مجھے کسی نے کہا جی تھوری کے پاس جاؤ آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں چلا گیا، کہتا ہے تھوری کے پاس، تو اس نے مجھے کہا کہ گوشت لے آؤ، کٹوانا نہیں ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا لے آؤ۔ میں گوشت کا ٹکڑا لے کر چلا گیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ گوشت دیوار پر مارو۔ میں نے دیوار پر گوشت مارا، پھر جب واپس لایا اس نے کہا دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، تو گوشت پر لکھا ہوا تھا یا محمد۔ پھر اس نے کہا دوبارہ مارو، میں نے دوبارہ مارا تو لکھا ہوا تھا یا حسین گوشت پر۔ حالانکہ گوشت پر لکھا تو نہیں جاتا، کوئی ایسے لکھ نہیں سکتے، کہتے ایسے لکھا ہوا تھا جیسے کسی کمپیوٹر سے یا پینٹر نے لکھا ہو، بہت خوبصورت لکھا ہوا تھا۔ تو یہ جادو تھا، اس کا عقیدہ بنا رہا تھا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا یار جو کرنا ہے آپ کریں، یہ کیا معجزے آپ مجھے دکھا رہے ہیں۔ تو اگر اسباب آگے موجود ہوں تو اسے سحر یا جادو کہا جاتا ہے۔ تو آیت معجزے کو بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کافر انبیاء سے کہا کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کافروں نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں، یہ جو مکہ مکرمہ پہاڑیوں میں گھرا ہوا شہر ہے، یہ پہاڑوں کو دور دور ہٹوا دیں اور بالکل میدان بن جائے، کھیتی باڑی ہو، آسمان سے ایک سیڑھی اترے اور اس سیڑھی سے چڑھ کر ہم اوپر جائیں اور جا کر دیکھیں کہ اللہ موجود بھی ہے یا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ ہے تو بے وقوف، یہ میری نبوت کو ماننے کے لیے یہ شرط لگا رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ مذکور ہے،
فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنے کو تو بہت آسان ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا اس پہاڑ سے اونٹنی نکالیں، وہ اونٹنی حاملہ بھی ہو، باہر آ کر بچہ بھی جنے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ وہ سمجھ رہے تھے پتھر سے اونٹنی کیسے آ سکتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، 3 دن ہے تمہارے پاس، یہ اونٹنی نکلے گی، اونٹنی باہر آ کر بچہ جنے گی، اگر یہ ایمان نہ لائے تو عذاب آ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا، اونٹنی نکلی، باہر آ کر بچہ جنا، وہ پہاڑ جتنی بڑی اونٹنی تھی، وہ جیسے ہی باہر آئی سب کے کھیت کھا گئی، کنویں کے سارے پانی پی گئی، ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کو فرمایا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو نہ چھیڑو، لیکن انہوں نے چھیڑا اسے، اللہ کا عذاب آ گیا، 3 دن کے اندر اندر سارے کے سارے مر گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرا طریقہ یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے، اگر فرمائشی معجزہ کوئی مانگے اور اس پر پھر عمل نہ کرے، وہ اپنی بات پر قائم نہ رہے، ایمان نہ لائے، تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اے میرے محبوب پھر یہ لوگ مانیں گے نہیں، میں تو کر دوں گا، پہاڑ بھی ہٹا دوں گا، سرسبز شادابی بھی کر دوں گا، کھیت بھی بنا دوں گا، لیکن یہ لوگ مانیں گے نہیں۔ اگر یہ نہیں مانیں گے اور عذاب کا آنا لازم ہو جائے گا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ بھی موجود ہیں، اللہ عذاب بھی بھیج دے، اللہ نہیں ایسے کرنا چاہتے۔ میں نے فرمایا کہ وہ اے میرے محبوب یہ فرمائشی معجزہ ان کا پورا نہیں ہو سکتا، باقی انشاءاللہ العزیز کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔